الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 8ویں پارے کی ابتدا جس آیت سے ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور ان سے جو ان کے مردے ہیں جو موت ہو چکی ہے جن کو وہ زندہ کر دیے جاتے اور وہ آ کے ان سے بات کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز جو وہ مانگتے، ہر شخص جس کا مانگا ہوتا انہوں نے ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لاتے ان سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی۔ ہم چھٹے پارے میں ہم نے بات کی تھی تو ایک آیت آئی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل الکتاب آپ سے کہتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کریں۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگی تھیں، موسیٰ نے وہ عطا کی تھیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرما رہے جو ایمان نہیں لا رہے، تعالیٰ فرما رہے کہ اگر فرشتے نازل کر دیے جائیں، ان کے مردوں کو زندہ کر دیا جائے، وہ ان سے بات کرنے لگیں اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ ادلہ کی کمی نہیں ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ اس ایمان سے کراہت ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو مشرکین ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، آپ کو یہ صادق امین مانتے تھے اور مانتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظلم کرنے والے اللہ کی آیتوں کے ساتھ لڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ادلہ کم ہے، جتنے ادلہ ضروری تھے ہمارے ایمان لانے کے لیے وہ ہمیں سامنے رکھ دیے گئے، اور اب کوئی ایمان نہیں لا رہا تو وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں لا رہا، اور جو ایمان لا چکے ہیں اگر وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تو وہ بھی اپنی وجہ سے بڑھ پا رہے ہیں، جتنے ادلہ ان کے سامنے ہو سکتے تھے وہ آ گئے۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں آخر میں ایک آیت آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ ادعو لنا، کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے اوپر ایک آسمان سے مائدہ، ایک دسترخوان نازل ہو اور ہم اس میں سے کھائیں اور اپنے دل کو مطمئن کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم پر یہ مائدہ نازل کر دوں گا، جو دسترخوان جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جس دین پر ایمان لائیں وہ سچ ہے، آسمان سے ہمارے سامنے ایک دسترخوان ہے، سامنے بیٹھے ہم اس سے کھائیں، سیراب بھی ہوں اور اطمینان بھی کر لیں کہ یہ دین حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو نازل کر دوں گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر اس دسترخوان سے کھا لیا، اب ادلہ واضح ہو گئے، اب اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، میں اس کو اب ایسا عذاب دوں گا، جس شخص نے اس دسترخوان سے کھا لیا، دیکھ لیا، ایسی دلیل سامنے داخل ہو گئی، سامنے آ گئی، اس کے بعد بھی انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عذاب دے گا جس کو جہانوں میں کسی کو عذاب ایسا نہ ملا ہو، ایسا سخت عذاب اس شخص کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فرشتے نازل نہیں ہوئے اور ہمارے مردے ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، اور اسی طرح ہر چیز کو ہمارے لا کے آگے نہیں رکھ دیا گیا نبی کے معجزے کے طور پر۔ کیوں؟ اگر رکھ دیا جاتا تو انکار کرنے والا تب بھی انکار کرتا اور عمل کرنے والا ابھی بھی عمل کر رہا ہے، بس وعید بڑھ جاتی سب کے اوپر۔ اگر یہ سب جاننے کے بعد، فرشتوں کے اترنے کے بعد بھی ہم اپنے گناہ کر رہے ہوتے، ان گناہوں کی پکڑ بڑھ جاتی۔ اگر مردوں سے بات کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت دل میں نہ اترتی اور وہ گناہوں سے نہ روک پاتی تو پھر اس کا عذاب بھی بہت زیادہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک رحمت ہے کہ ہمارے لیے اتنے ادلہ نازل کیے گئے جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب جو ایمان نہیں لا رہا وہ اپنی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا، جو اس پر عمل نہیں کر پا رہا وہ اپنی وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ بات بتا رہا ہے اور آگے اگلے 3 صفوں میں اسی بات کا ذکر ہوگا۔ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطینوں میں سے، شیاطین جن میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی شیاطین کو ہم نے نبیوں کا دشمن بنایا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ جو شیاطین ہیں جن اور انسانوں میں سے ہر نبی کے وقت ہر نبی کے دشمنوں میں یہ موجود تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو دھوکے کی باتیں، غلط باتوں کو مزین کر کے ایسے بتاتے تھے کہ وہ حق لگتا تھا۔
زخرف القول، بہترین یعنی بات لگتی تھی دھوکے کی باتوں کو خوبصورت مزین کر کے پیش کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر آپ کا رب چاہتا تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ یہ ہوگا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَتُهُ. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے کچھ دشمن آتے ہیں، وہ نبی کا انکار کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نبی کے خلاف باتیں مزین کر کے بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں وہ ان کی باتوں سے ان کے دل اس باطل کو قبول کر بیٹھتے ہیں، وہ باطل کی طرف میلان ہو پاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ. وہ اس باطل پر راضی ہو جاتے ہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور پھر وہ باطل چیزیں کرتے رہتے ہیں. یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ اس کے انکار کرنے والے ایک دوسرے کو نبی کے خلاف باتیں مزین کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے؟ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. چھوڑ دو گناہوں کو جو ظاہری ہوں اور باطن ہوں. گناہوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو پاک کر دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. وہ لوگ جو برائی کماتے ہیں ان کو ان کی جو چیز وہ کما رہے ہیں اس کی جزا ضرور دی جائے گی. اور یہ جس رب کے دعوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ جس کے بارے میں باتوں کو مزین کر کے پیش کر رہے ہیں، تعالیٰ فرماتا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اور آپ کے رب کا کلمہ جو ہے مکمل ہے صدق میں اور عدل میں. ان دونوں چیزوں میں عدل ہے. لا مبدل لکلماتی. آپ کے رب کے کلمات کو کوئی پھر بھی نہیں سکتا. تو یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ اپنی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. آگے ان کا کچھ اللہ تعالیٰ انجام بتاتے ہیں. مزید اس بارے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہمیں وضاحت فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. ہم نے اسی طرح ہر بستی کے اندر ان کے جو بڑے تھے ان کو مجرم بنایا اور انہوں نے نبیوں کی دعوت کی مخالفت کی. جو اس بستی کے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی اکثریت نبی کی دعوت کا انکار کرتی تھی. یعنی ہم کہہ لیں کہ جو سوسائٹی میں جن کے پاس پاور، اتھارٹی اور کنٹرول ہوتا تھا، نبیوں کی دعوت کا انکار ہی عام طور پہ انہوں نے ہی کیا ہے. آگے اگلی صورت کے اندر قال الملأ الذین استکبروا قال الملأ الذین کفروا من قومی. سرداروں نے کہا جو تکبر کرتے تھے، سرداروں نے کہا جو کفر کرتے تھے. نبیوں کی دعوت کا انکار اکثر انہوں نے کیے جو ضعیف لوگ تھے. اور سورہ سبا میں بھی یہی آتا ہے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. تکبر کرنے والے ضعیف لوگوں سے کہا کرتے تھے. تو متکبر جو بستی میں جو پاور اتھارٹی والے کسی بھی معاشرے کے کسی بھی سوسائٹی کے ہوتے ہیں، نبی کی دعوت کا انکار بڑھ چڑھ کر انہی کی طرف سے آتا ہے. کیونکہ ان کا جو سٹیٹس کو جو چیزیں ان کی قائم تھیں وہ سب بدل جائیں گی اگر یہ اس دعوت کو قبول کر لیں. اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیسے والا طبقہ ہے، جو اتھارٹیٹیو طبقہ ہے، وہ دین سے زیادہ دور ہوتا ہے بجائے کمزور طبقے کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. اور یہ لوگ دین کے خلاف کوششیں کرتے ہیں اس دین کو دبانے کی، چھپانے کی. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اور یہ صرف اور صرف اپنے خلاف ہی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ. جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ. کہتا ہے ہم ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ چیز نہ آ جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی. معجزات، الگ الگ طرح کے معجزات جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ وہ معجزات حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں، حق کا انکار کرنے کے لیے مطالبے ہوتے تھے. جو سورہ فرقان کے شروع میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ یہ سب نازل کر دیں پھر بھی میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤں گا. اور ایسے سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ ایسے افراد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اگر آپ یہ معجزہ بھی لے آئیں میں تب بھی آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا. کیونکہ ان کا انکار جو تھا وہ اس دعوت سے نہیں تھا، اس سے جو زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اپنی جن چیزوں کو چھوڑنا پڑتا اس سے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ اپنی رسالت کہاں رکھ رہے ہیں. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. یہ جو جرم کرنے والے ہیں یہ عن قریب اللہ کے پاس سے پائیں گے صغار، چھوٹا پن. اللہ کے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. وعذاب شدید. اور ان کو ایک دردناک عذاب ملے گا اس چیز کی وجہ سے جو یہ کوششیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے دین کے خلاف. دین کا کیا معاملہ ہے؟ دین کا معاملہ یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. بس جو کوئی چاہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے کہ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو چاہتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پہلے جب خیر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، پھر جب بندہ دین قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید خیر چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں ہدایت کا ارادہ تھا، جس کی ہمیں بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہے۔ ایک وہ جب کوئی ہائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک گھبراہٹ سی بعض لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جب وہ اونچائی چڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچائی کی طرف جاتے ہوئے، سوچیں ہم بہت اوپر چلے جائیں اور اکیلے کھڑے ہوئے رسیوں سے بندھے ہوئے تو ایک محسوس ہوتی ہے ایک تنگی، ایک گھبراہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ ایسا کر دیتا ہے کہ جب وہ دین کی بات اس کے دل میں آنے لگتی ہے تو وہ گھبرانے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین سے دور کر دیتا ہے جس کے لیے حق میں خیر کا ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا لیے ہمارا سینہ کھولا اور خیر کا ارادہ کر رہا ہے، ہدایت کا ارادہ کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے۔ اور ہمیں پھر سوچنا چاہیے اب ہم اس نیکی کا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکر کس طرح ادا کریں، اور ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سلامتی کا دار، سلامتی کا ٹھکانہ انہی کے لیے ہے اپنے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، ان کے اعمال دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں ایک سلامتی کا دار السلام ان کے لیے رکھ دیا، جنتوں کو ان کے لیے مقرر کر دیا، کیونکہ ان کا سینہ دنیا میں اسلام کے لیے کھل گیا تھا۔ اور صرف اسلام قبول کرنا یہاں مراد نہیں ہوتا، یہاں اسلام کو اس طرح قبول کرنا، اس طرح اس پر عمل کرنا، اس طرح اسلام پر راضی رہنا ہے جو شریعت میں ہم سے مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان افراد کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو نبی کی مخالفت میں شیاطین الانس والجن جو آتے ہیں ہمیشہ اور نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرے گا میدان محشر میں، اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جن کی معاشر، اے جنوں، قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے زیادہ تھے۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، ان کے جو اولیاء ہوں گے انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کیا عمل کیے، کیوں کیا، اور وہ کیا اس دن اعتراف کر رہے ہوں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آج ہم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے رکھی تھی۔ ندامت میں وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہم اس نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے، یا اللہ وہ بس ہم ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور جو مدت آپ نے ہمارے لیے طے کی تھی قیامت کی، آج ہم اس کو پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مسواکم، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہے۔ ان ربک حکیم حلیم۔ یا معشر الجن والانس، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا انسانوں اور جنوں سے، اور یہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ایک ایسا رسول نہیں آیا تھا جو تم میں سے ہی تھا، تمہارے جیسا ہی تھا، تمہارے جیسا انسان تھا، بلکہ کبھی تمہارے قبیلے میں سے بھی تھا، ہر چیز اس کی تمہاری طرح تھی۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات کو تم پر بیان کرتا تھا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج جس دن میں ہم کھڑے ہیں قیامت کا دن، وہ تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا تھا کہ ایسا نہیں تھا، کیا ایک رسول نہیں آیا تھا۔ اور ہم سے یہ سوال ہوگا یقیناً قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے پاس رسول کی دعوت نہیں آئی، رسول کا پیغام نہیں آیا، کیا رسول کی طرف سے ہمیں اس دن سے ڈرایا نہیں کیا جو دن ہمارے سامنے آنا ہے۔ تو یہ لوگ جو گمراہ تھے کیا کہیں گے، شہدنا علی انفسنا،
ہم اپنی نفسوں پر گواہی دے رہے ہیں، ندامت میں شدید ہوں گے اور کہیں گے ہم یا اللہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ہی گنہگار تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وغرتہم الحیات الدنیا. انہیں ہوا کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں چلے گئے تھے. ان کو لگتا تھا کأنہ اخلد الی الارض، اس کو لگتا تھا یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا. آج یہ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، آج یہ اپنی ہی نفسوں پر گواہی دیں گے کہ یہی کفار تھے، یہی انکار کرنے والے تھے، انہی کی غلطی تھی. اور ہوا کیا؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. کیسے ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے مزین کیا گیا ہے حب الشہوات، شہوات کو، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، اولاد میں سے، والقناطیر المقنطرہ، خزانوں میں سے، من الذهب والفضہ، سونے چاندنی کی محبت انسان کے لیے رکھ دی گئی ہے، والانعام والحرث، چوپاؤں کی، جانوروں کی محبت رکھ دی گئی ہے. اس زمانے میں سفر کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، آج گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ زندگی کا سامان ہے، زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں، زندگی گزارنی ہے تو اس کو گزارنے کے لیے سامان ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ بندہ انہی کو اپنی سب سمجھ کے زندگی گزار لے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے یہاں اصل ٹھکانہ ہے، اصل چیزیں ہیں، اصل انعام ہے. تو یہ پھر ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کے انکار کرنے والے موجود تھے اور انہوں نے نبی کی دعوتوں کا انکار کیا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اور یہ اس دن اپنے اوپر اعتراف کرنے کے بجائے، ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے، ان کے پاس کوئی اور موقع، کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. آگے سورہ آل عمران میں کچھ آیات آتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی احادیث ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً فرمان آتا ہے کہ من کانا ینظر الی وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی علیہ خاتمہ، کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے جس پر ان کا مہر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت، وہ آخری پیغام جو آپ اپنی امت کو چھوڑ کے گئے، وہ ان آیات کو پڑھ لے. وہ آیات کے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کے آیت نمبر 153 تک. ان آیات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ احکام ذکر فرماتے ہیں، ان کو میں لسٹ کر دیتا ہوں، اور یہ بہت تفصیل طلب ہے کہ ہم ان کی تفاسیر پڑھیں اور ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ ان سے کہیں اے نبی کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر حرام کیا کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا فقر و فاقے کے ڈر سے، فقر و فاقے کی وجہ سے. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش، فحش چیزوں کے قریب نہ آنا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فحش چیز ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ولا تقتلوا النفس، کسی نفس کا قتل نہ کرنا جو جائز نہیں ہو، جو بغیر حق کے ہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مالوں کے قریب نہ جانا مگر اس انداز سے جو اچھا ہے. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، جو ناپ تول ہے اس کو پورا کرنا عدل کے ساتھ. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کہو تو سچی بات کرنا، عدل والی بات کرنا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ سچی بات تمہارے قریبی رشتہ داروں کے ہی کیوں خلاف نہ جاتی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہاں ذکر فرمایا تھا ان احکام میں سے تھا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، عہد کو پورا کرو. اور یہ وہی عہد ہے جو چھٹے پارے میں ذکر آتا ہے فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انہی وعدوں کو توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی تھی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. ان وعدوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا جو اللہ تعالیٰ کے تم پر وعدے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرنا، اس راستے کے پیچھے لگ جاؤ، اس راستے پر ہی رہنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے آس پاس جو بھٹکانے والے راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی, اس کتاب کی بھی فضیلت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک, یہ جو قرآن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, جو اس رمضان میں پڑھا جاتا ہے, جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے, مبارک بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کتاب کی پیروی کرنا, اس کتاب کے ساتھ چمٹ جانا, اس کتاب کو اپنا ذریعہ نجات بنا لینا. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. اس کتاب کو تھام لو, اس دین کو تھام لو, یہ نازل ہو گئی ہے کتاب ہمارے پاس, اس کو تھام لو, اس پر عمل کر لو. کیوں؟ دو باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات نہ ہو جائے قیامت کے دن. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ بیٹھو کہ کتاب تو ہم سے پہلے والے دو طائفوں پر نازل ہوئی تھی, عیسائیوں اور یہودیوں پر نازل ہوئی تھی کتاب, ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, ہمیں تو کتاب کا علم ہی نہیں تھا, اس لیے ہم عمل نہیں کر سکے. یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن کتاب آ چکی ہے, اب اس کو تھام لو اور اس پر عمل کرو. یا یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم, قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ اگر کاش ہمارے پاس کتاب نازل ہوتی, قیامت کے دن اگر یہ کتاب یہ دین نازل نہ ہوا ہوتا تو تم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ اگر آپ نے دین نازل کیا ہوتا تو ہم بہترین لکنا اہدی منہم, ہم ان دونوں قوموں سے بہترین زیادہ ہدایت پر ہو جاتے, بڑا عمل کرتے اس کے اوپر. اب یہ کتاب ہو گئی ہے نازل جو تمہارا مطالبہ تھا, اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ کہتے, آج یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کر دی گئی ہے. اب قیامت کے دن جب اللہ کے آگے کھڑے ہوگے, اکیلے کھڑے ہوگے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, اس دن یہ مت کہہ دینا کہ اگر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ہدایت والے ہوتے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ, بس تحقیق تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بینہ, ایک واضح دلیل آ چکی ہے, ہدایت آ چکی ہے اور رحمت آ چکی ہے, یہ سب آ چکا ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا, بس کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اور ان آیات سے دور ہو جاتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا, عن قریب قیامت کے دن ہم جزا دیں گے ان کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے تھے, سوء العذاب, ایک برے عذاب کی شکل میں, بما کانوا یصدفون, اس اعراض کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے دنیا میں. یہ نہ کر لینا, کتاب نازل ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس نبی کی دعوت کے انکار کرنے والے لوگ ہوں گے جو بات کو مزین کریں گے, ان کا قیامت کے دن بڑا برا انجام ہونا ہے, تمہارا انجام وہ نہ ہو جائے قیامت کے دن. پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے, اور یہ سوال ہم سے بھی ہے کہ یہاں اولاً قریش مکہ مراد ہے, جو اللہ کے نبی کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے وہ مراد ہیں کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے. اور ہم سے سوال ہو تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے, اپنے دین, اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھولنے کے لیے اور اس دین میں آگے بڑھنے کے لیے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, فرشتے نازل ہوں, او یاتی ربک, یا تمہارا رب آ جائے, او یاتی بعض آیات ربک, یا تمہارے رب کی بعض آیات آ جائیں. کون سی آیات؟ رب کی بعض کی آیت جو قیامت کی آیات ہے, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, اس طرح کی آیات. کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک بندہ جانتا ہے دین حق ہے, قبول نہیں کر رہا, یا قبول کر چکا ہے عمل نہیں کر رہا کہ کروں گا, کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہ اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ فرشتے آ جائیں, یا اللہ تعالیٰ آ کے کہے, یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک, جس دن تمہارے رب کی بعض آیات آ گئیں, جس دن قیامت کی نشانیاں آنا شروع ہو گئیں, سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل, یا تو موت آ گئی یا قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ رہنما ہو گئیں. اب ایک نفس کو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل, ایک نفس جو اب تک ایمان نہیں لائی تھی, جس نے عمل نہیں کیا تھا, اب اس کو کسی طرح کا عمل فائدہ نہیں دے گا, اب اس کو کسی طرح کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. تو کیا ہم ان آیات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور ہم باقی ذرا سوچیں, ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے؟ کیا چیز ہے جو ہوگی جب ہم عمل شروع کریں گے؟ نشانیاں نازل ہو جائیں, فرشتے آ جائیں روح قبض کرنے, تو بس اس دن تو کوئی ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون, بس تم بھی انتظار کرتے رہو, ہم بھی تمہارے لیے ساتھ انتظار فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین آیت فرماتا ہے جس میں بڑی امید ہے.
تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے اس نیکی کے 10 مثل جزا دی جاتی ہے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا قیامت کے دن اللہ کیا فلا یجزا الا مثلہا، اس کو صرف اور صرف اسی گناہ کی جزا دی جائے گی، اس گناہ جو کیا تھا اسی کی جزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں گناہ، کوئی اور عذاب نہیں ہوگا. لیکن جب نیکی کر کے آئے گا تو 10 گنا اجر ملے گا، گناہ کرے گا تو صرف اس گناہ کا اجر ملے گا. تو اس میں ہمارے لیے امید بھی ہے اور ہمارے لیے ایک ترغیب بھی ہے کہ عمل میں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، اور یہ بڑی اہم آیات ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں. اللہ کے نبی ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں بحیثیت بشر. قل، آپ ان سے کہہ دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بس میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، دینا قیما، ایک سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت ہے جو یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، دین ابراہیمی ہے. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک میں سے نہیں تھے. اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیں ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میری قربانی یا میری دیگر عبادات، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری حیات، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا ہے کہ میری ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے. وانا اول المسلمین، تم ایمان لاتے ہو لاؤ، میں سب سے پہلا مسلمان ہو گیا ہوں، سب سے پہلے تابع ہونے والوں میں سے میں ہوں اپنے رب کے آگے. تم ایمان لانا چاہتے ہو، انتظار کرنا چاہتے ہو، تمہیں وہ باتیں جو شیاطین الانس والجن، جو نبی کے منکرین کی جو باتیں مزین کر کے پیش کر رہے ہیں، تم ان کے بہکامے میں آنا چاہتے ہو، آ جاؤ. انا اول المسلمین، میں تو اپنے رب کے آگے تابع ہو رہا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اور یہ اسی آیت سے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کی نفسوں کو خرید لیا اس چیز کے عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے. اور اب وہ جو کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو وہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس پورا کنٹرول ہے ان کی زندگیوں کا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پورا کنٹرول نہیں دیا ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری نمازیں ہیں بھی یا نہیں، اگر ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے ہیں، کیا دیگر عبادات ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے ہیں، کیا زندگی میری اللہ کے لیے ہے. میں ایک دفعہ رک کے پیچھے سے دیکھوں ذرا اوپر سے کہ میری زندگی جو میں اب تک کی گزاری ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ میں نے اللہ کے لیے گزاری ہے یا میں نے دنیا کے لیے گزاری ہے. اگر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کریں، آگے بڑھیں. اور اگر نہیں تو پھر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وزینت، اور زینت کی جگہیں، ایک چیزوں کو مزین کرنے کی جگہ ہے. وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنے کی چیز ہے. میں اس چیز پہ فخر کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس ایسا گھر ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس وہ ہے، ان چیزوں پہ میں فخر کرتا ہوں دوسروں پر. وتکاثر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیادہ اکٹھا کرنا، اکٹھا کرتے رہنا اموال اور اولاد. ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، میرے پاس اولاد زیادہ ہو، میرے پاس کنٹرول و اتھارٹی ہو. تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا جو ہے نا کمثل غیث، یہ ایک بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار نباتو، ایسے کسان کی طرح، ایک بارش کی طرح ہے. وہ بارش جو ایک کسان کو بڑا خوش کرتی ہے، کسان کے سامنے بارش ہوتی ہے وہ کسان بڑا خوش ہوتا ہے. ثم یہیج، پھر کسان کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ فصل جو ہے سوکھنے لگتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ سفید لال ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل بوسیدہ ہو جاتی ہے. کسان کے سامنے بارش ہوئی، ایک فصل ہو گئی، بڑا خوش ہوا، یہ زبردست میری زمین ہے، میں اب یہیں رہوں گا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین سوکھنے لگتی ہے، وہ فصل سوکھنے لگتی ہے، لال ہو جاتی ہے اور پھر بوسیدہ ہو کے ختم ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور اب آخرت کے دن یا تو عذاب شدید ہے، دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو عذاب شدید ہے ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضوان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، یا عذاب شدید ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے میں ڈالنے کی جگہ ہے. ایک بندہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کو لگتا ہے میں یہیں رہوں گا ہمیشہ، اور وہ اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو کہ گویا تم ایک اجنبی ہو، او عابر سبیل، ایک مسافر ہو اور بس ابھی یہاں سے گزر جانا ہے. تو ایک مسافر جو ہے وہ جہاں پہ ٹیمپرری رکا ہوا ہوتا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں آگے کہیں سفر کرتے ہوئے، بیچ میں تھوڑی تھکن ہوتی ہے، ایک کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں ہم رکتے ہیں. کیا اس کمرے میں رک کے ہم اس کمرے کو مزین کرنے میں ٹائم ضائع کر دیں گے، یا ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے ہم اس کی تیاری کریں، کہیں ہم تھک نہ جائیں، کہیں ہم نے جہاں پہنچنا ہے ہم اپنی منزل کو پہنچ سکیں. تو دنیا بھی ہمیں اس طرح سے گزارنی چاہیے. اور اس کے ساتھ سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے اور پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. اور سورہ اعراف کے اندر جو ابتدا کے اندر جو واقعہ بڑا اہم ذکر ہے، بڑا تفصیل طلب ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے ہمارے لیے. وہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ. ہم نے سورہ بقرہ کی شروع میں بھی یہ قصہ پڑھا اور قرآن میں کئی ایک جگہ بھی یہ دوبارہ یہ قصہ آئے گا. وہ کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، تمہیں انسان بنایا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر تمہارا جو باپ آدم تھا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، علاوہ ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم سجدہ کرو جب میں نے تمہیں حکم دے دیا. یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے، 2-3 باتیں ہمیں بڑی سمجھ آتی ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ کے سامنے ابلیس موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں تھا ابلیس، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہتر جاننے والا تھا ابلیس. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی کئی عرصہ، اللہ تعالیٰ وہ جو غیب کے پردے تھے اس کے سامنے نہیں تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہاں سب کچھ دیکھا ہوا تھا، یقین تھا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ کرو جب میں نے تمہیں حکم دے دیا. جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم سجدہ کرو. اور ذرا سوچیں یہی سوال اگر ہم سے قیامت کے دن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ کرو جب میں نے تمہیں حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا، تمہیں کس چیز نے روکا، تو ہم کیا جواب دیں گے. اور یہ جو قصے بار بار ذکر ہوتے ہیں قرآن کے اندر، یہ بس ایک سٹوری اور نالج اور انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جمع کر لیا، اب ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا اور اب ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو. اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما وحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کی طرف بہترین قصے بیان کرتے ہیں، احسن القصص. تو یہ ان قصوں میں سے ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے والی چیز ہے. قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال ہم سے کر لیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم سجدہ کرو جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا، تو کیا کہیں گے؟ ابلیس نے آگے تکبر کر دیا. ابلیس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں ابلیس آدم سے. اور ہم سے سوال ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ دنیا اچھی لگ رہی تھی، ہمیں دنیا میں ہمیں مزہ آ رہا تھا. یا ہم بھی تو جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں ہم اپنی نفس کو ہی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے ہمیں رب کا حکم اور ایک ہوتا ہے ہماری نفس کی چاہت یا نفس کا حکم. جب ہم وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے آگے، جب ہم وہ گناہ کر دیتے ہیں تو ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ رب کے حکم کو یا نفس کے حکم کو؟ نفس کے حکم کو. ابلیس نے بھی یہی کیا. ابلیس کو آڑ آئی آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے میں اور اس نے اپنے نفس کے حکم کو قبول کر لیا، رب کے حکم کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ فاہبط منہا، جنت سے نکل جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہاری یہ لائق ہی نہیں ہے کہ تم اس جنت میں تکبر کرو. فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ اس جنت سے، تم صاغرین میں سے ہو، تم چھوٹوں میں سے ہو، تم ذلیل و رسوا میں سے ہو. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہم سے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو ہم کس طرح جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بعد ابلیس جس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جنت سے، ابلیس اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیں. اور دیگر آیات میں آتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دیں اس دن کے لیے جب آپ دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت کے دن تک کی مجھے مہلت دیں. ابلیس جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، وہ دھتکار کے بعد بھی
ربی فانذرنی، اس کو بھی پتا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت چاہیے تو وہ گناہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی مجھے اللہ سے ہی مانگنا پڑے گا. تو ہمیں بھی اللہ سے اپنی ہر چیز کو لے جانا چاہیے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ نے کہا انک من المنظرین, تمہیں مہلت دے دی گئی. پھر ابلیس نے اپنی ہٹ دھرمی کا اعلان کیا, اور ہمارے لیے بڑی سمجھداری کی بات ہے, یہ اگلا پورا ایک صفحہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. قال فبما اغویتنی, ابلیس نے کہا اس چیز کی وجہ سے جو آپ نے مجھے گمراہ, آپ نے جو میرے ساتھ یہ کیا, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں سیدھے راہ پر بیٹھوں گا, صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا ان کے لیے, میں سیدھے راہ میں بیٹھوں گا. اور سورہ 23 پارے میں سورہ صافات, سورہ صاد کے اندر آتا ہے فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اللہ کی عزت کی قسم کھائی, فبعزتک, اے اللہ آپ کے عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. کیا یہاں فرمایا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, ان کی دائیں جانب سے, وعن شمالہم, وعن شمائلہم, ان کے بائیں جانب سے, ہر طرف سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, ایسے ان کو گمراہ کروں گا آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اور وہی سورہ صاد میں کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین, میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن آپ کے مخلص بندے ان کو میں نہیں کر پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس ابلیس سے فرماتے ہیں فخرج منہا, قال اخرج منہا مذءوما مدحورا, جاؤ نکل جاؤ جنت سے ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے. لمن تبعک منہم, وہ شخص جس کو تم گمراہ کر دو گے اور تمہاری پیروی کر لے گا, لأملأن جہنم منکم اجمعین, میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے, جو تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ہوں گے میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا, جاؤ جس کو گمراہ کرنا ہے کر لو. تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے. ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اللہ سے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. کہاں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں جانب سے, بائیں جانب سے, ہر طرف سے آؤں گا, اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پا سکیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم نے ابلیس کو اپنی بری نفس تھما دی ہے, ہم جیسا وہ ہم سے چاہتے ہیں ہم کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم اس سے لڑ پا رہے ہیں, کہ ہم اس سے اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا چیز شیطان کا وسوسہ ہے, کیا رب کا حکم ہے, میں رب کے حکم پہ عمل کروں, شیطان کے وسوسے سے دور ہو جاؤں. کیونکہ قیامت کے دن جب ابلیس اور انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے, تو ابلیس یہی شیطان, وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب فیصلے ہو جائیں گے جنت جہنم کے, جب جہنم میں جانے کے فیصلے ہو جائیں گے شیطان اور اس کے پیروکار کے, تب شیطان کچھ باتیں کرے گا اپنے پیروکاروں سے. وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کیا کہے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ تھا, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کو ان کی مخالفت کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج اگر کسی پہ تم نے ملامت کرنی ہے, ابلیس قیامت کے دن اب ان لوگوں سے کہہ رہا ہوگا جس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج ملامت مجھ پہ نہ کرو, ولوموا انفسکم, اپنی نفسوں پر ملامت کرو. ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تمہیں کسی چیز پہ مجبور کر سکتا تھا نہ تم مجھے کسی چیز پہ مجبور کر سکتے تھے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم نے دنیا میں مجھے جو اپنا شریک بنایا میں ہر اس چیز کا انکار کر رہا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم, آج میں بھی ظلم کرنے والا ہوں, تم بھی ظلم کرنے والے ہو, اور ظلم کرنے والوں کے بڑا دردناک عذاب ہے. تو ابلیس برات کا اعلان کر دے گا قیامت کے دن, دنیا میں وہ اس طرح ہمیں گمراہ کرے گا. اور پھر اس نے اپنی پہلی چال شروع کی آدم علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا, فرشتوں نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے, اور پھر اللہ نے آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ, جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں کھاؤ بلا ناغہ, بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں سے تم کھاتے ہو. ولا تقربا هذه الشجرہ, اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. فتکونا من الظالمین, اگر چلے گئے تو تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشیطان, تو شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے. کیوں وسوسے ڈالے شیطان نے؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما, تاکہ شیطان ان کی شرم گاہیں جو اب تک چھپی ہوئی تھیں ان کی اس کو ظاہر کر دیتا. اور کیا کہا کہ تمہارا رب تمہیں اس درخت سے صرف اور صرف اس لیے روک رہا ہے الا ان تکونا ملکین, اگر تم نے کھا لیا اس درخت سے تو تم فرشتے بن جاؤ گے, او تکونا من الخالدین, یا تم جنت میں ہمیشہ رہنے لگ جاؤ گے. تمہارا رب جو تمہیں روک رہا ہے یہ اس لیے
یعنی تم کھا لو تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہ سکو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھائیں کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا, اس بات کی قسمیں کھائیں ان سے. فدلاہما بغرور, بس یہاں تک قسمیں کھائیں کہ دھوکے سے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو اس چیز کے اوپر دھوکے میں ڈال دیا. وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا. فلما ذاقا الشجرہ, جب آدم ان دونوں نے اس پھل کو کھایا, بدت لہما سوآتہما, دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں, دونوں کو بے لباس کر دیا گیا جنت کے اندر. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ دونوں شروع ہو گئے فوراً یعنی کوشش کرنے لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے کی. وناداہما ربہما, اور ان کے رب نے ان سے پکارا, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے؟ پھر بھی ہم اس کی بات مان لیتے ہیں, اور ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی. اور پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, یہ شرمندہ ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ کلمات عطا کیے گئے جن سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی. اور وہ کلمات یہاں ذکر ہیں سورہ اعراف کے اندر. آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے کیا فرمایا اللہ سے؟ قالا, ان دونوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی نفس پہ ظلم کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, ہم نے تو ظلم کر دیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر اب آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم خسارہ پالیں گے اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی جائے, معافی مانگی جائے, تو سب سے بڑی حجت جو بندے کے پاس ہے کہ اللہ کیوں مجھے معاف کریں, یا اللہ اس لیے مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور میں اس مغفرت کا محتاج ہوں. جو ہم لیلۃ القدر کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو, یا اللہ معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, فاعف عنی, اس لیے مجھے معاف کر دیں. میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے جس وجہ سے آپ مجھے معاف کریں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ معاف نہیں کریں گے میں برباد ہو جاؤں گا, اور آپ معاف کرنے والے ہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دیں. یہ انہوں نے حجت اللہ کے آگے پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو, جنت سے نکل جاؤ, تمہارا باس تمہارے باس کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک رہنے کا سامان ہے. توبہ کی انہوں نے, توبہ قبول ہو گئی, جنت میں دوبارہ نہیں داخل کیا گیا. بڑی سوچنے کی بات ہے یہاں پر. جنت میں تھے, گناہ ہوا, اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوا, جنت سے نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس گناہ کا ایک اثر تھا ان کی زندگی پر کہ ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں داخل کر دیا گیا. توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو گئی, گناہ کا اثر ختم نہیں ہوا. اور یہ بڑی سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے گناہ جو ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پر. ہم چاہے اس گناہ سے توبہ کر لیں لیکن اس گناہ کا اثر بعض دفعہ ہماری زندگی میں آ کے ہی رہے گا. گناہ تو میں نے کر دیا اور توبہ کر لی, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس گناہ کے اثرات میری زندگی میں نہیں آئیں گے. وہ کئی صورتوں میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین سے محروم کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعلق سے محروم کر دیتا ہے, تعالیٰ اس بندے میں اکیلا پن ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی رزق کم کر دیتا ہے. الگ الگ طرح سے زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے. کئی طرح سے اس گناہوں کے اثرات ہیں جو زندگی میں آتے ہیں. توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں گے. تعالیٰ چاہے تو ختم کر سکتا ہے اور کرتا ہے, لیکن لازمی طور پہ یہ چیز نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس واقعے کے بعد کچھ نصیحتیں فرماتا ہے جو بہت اہم ہے, اور جو مقصد تھا اتنی بات کو تفصیل سے کرنے کا. تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, میں نے تمہارے اوپر ایک لباس نازل کیا ہے, یواری سوآتکم وریشا, یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور ایک تمہیں باوقار طریقے سے رکھتا ہے. اس لباس کو اختیار کر لو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقویٰ کا لباس سب سے بہترین ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا. کہیں ہمیں جہنم میں شیطان داخل نہ کر دے, اس دن تو وہ برات کا اعلان کر دے گا. دنیا میں اس نے دنیا کو ایسے ایسے ہمارے لیے مزین کیا, ہمیں لگا ہم یہیں رہیں گے, اور ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, جس طرح تمہارے والدین کو جہنت سے نکالا,
ينزع عنهما لباسهما، شیطان نے ان دونوں کا ان سے لباس اتروا دیا، لیوریہما سوآتہما، ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دی یا ان کی شرمگاہیں واضح کر دی. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تو شیطان کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ کر دے کہ ہمیں گمراہ کر دے، ہمیں بے لباس کر دے. اور شیطان آج ہمیں بے لباس کر رہا ہے، ہم اس بے لباسی کو پسند کر رہے ہیں، اس بے لباسی کو خود سے اختیار کر رہے ہیں، اس کو محبوب سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تمہارے اندر سے، بس اب جو کرنا ہے کرو، اب کوئی چیز فرق نہیں پڑتا. تو شیطان کا ہمیں بے لباس تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک لباس اتارا ہے ہمارے لیے، ایک لباس مقرر کیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے بے لباسی کو زیادہ پسند تو نہیں کرتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ، شیطان اور اس کا گروہ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تمہیں نہیں پتہ، ہمیں لگ رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے، وہاں سے ہمارے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا اولیاء بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ان لوگوں کے اولیاء ہے شیطان، تمہارا اولیاء نہ ہو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ شیطان کے اولیاء جب فحش چیز کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ فحش کاموں میں شیطان ان کو پڑھوا دیتا ہے، بے لباس کر دیتا ہے. اور جب یہ بے لباسی اختیار کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے بھی ہمیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے. قل امر ربی قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمارا رب جو ہے فحش چیزوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی چیزیں باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے، جو سچ نہیں ہے. فریقا ہدی وفریق حق علیہم الضلالہ، اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے اور ایک گروہ کو گمراہ کر دیا. اور یہ وہی گروہ ہے جس کا شروع میں ذکر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. یہ جو گروہ تھا، یہ جو گروہ جو گمراہ ہو گیا، کیوں ان کا سینہ تنگ ہو گیا، اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطان کو اپنا اولیاء بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ. ویحسبون انہم مہتدون، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ہدایت پر ہے. بڑی دو خطرناک باتیں ہیں. شیطان کو اپنا اولیاء بنا دیا تھا اللہ کو چھوڑ کے. کیا معنی ہے، کیسے اولیاء بنا دیا تھا؟ ایک اللہ کا حکم تھا، ایک شیطان کا وسوسہ تھا گناہ کر لو، اللہ کا حکم تھا تابع ہو جاؤ. اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے شیطان کے حکم کی پیروی کی، شیطان کو اپنا ولی بنا لیا. وہ چیز کی جو شیطان اس کو کہتا تھا، ہر اس چیز میں لگ گیا. اور پھر دوسری گمراہی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کو لگا ہی نہیں کہ یہ گمراہ ہے، اس کو لگتا تھا کہ یہ ہدایت پر ہے. اور یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے. گناہ کرنا جرم ہے، غلط ہے، لیکن اس گناہ کو صحیح سمجھنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو بھی اپنی ہدایت سمجھتے ہیں. اور کئی ہم آج ایسے تو نہیں کر رہے، ہماری زندگیاں نمازوں کے بغیر گزرتی ہیں، زندگیاں جھوٹ کے ساتھ گزرتی ہیں، ہر طرح کی فحش جھوٹ چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے. اور ہم جب رات کو لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم ہدایت پر ہیں، ہم نے سب صحیح کیا. بھائی تو کاروبار ہوتا ہی ایسے ہے، دنیا میں رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. یہ ہم اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار تھے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہی طریقہ، یہی ہدایت کا طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا. تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، ہمیں دنیا میں داخل کر دیا گیا آدم علیہ السلام کو. اور آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب تمہارے پاس، میرے پاس سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسول منکم، جب کبھی بھی تمہارے پاس، میرے پاس سے رسول آئے، یقصون علیکم آیاتی، بڑی اہم باتیں ہیں، دوبارہ ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے ان کے اوپر. اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے، اور وہ کیا کرے، تمہیں میری آیات بیان کرے. اور ہمارے معاملے میں رسول تو چلے گئے، ان کی پیغام رہتے ہیں، ان کے ورثاء رہتے ہیں جو اس دعوت کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. وہ دعوت ہم تک پہنچ رہے ہو، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر ہماری آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہوں. فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ڈر گیا اور اپنی اصلاح کر لی، اس پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا قیامت کے دن، جس نے اس رسول کی دعوت کو قبول کر لیا. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، لیکن وہ جس نے اس نبی کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا،
اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، یہ آگ والے لوگ ہیں، یہ جہنم والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ کو ذکر فرما رہا ہے، اور ایک صفحہ اگلا وہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو اختتام کریں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کون اس شخص سے زیادہ ظلم کرنے والا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا، ان کے پاس جب ہمارے رسول آتے ہیں، یتوفونہم، جب ہمارے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، رسول فرشتے آتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنے، یہ لوگ جو ہماری دعوت کا انکار کر رہے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں یا ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ان کی جب روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، قولوا، وہ فرشتے کہتے ہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں وہ چیزیں چلی گئیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ۔ فرشتے آگے روح قبض کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اور بعض آیت میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو مار مار کے ان کی روحیں نکالیں گے، پوچھیں گے کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اور اس دن مایوسی ہی مایوسی ہوگی، اور یہ کیا کہیں گے، ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنی نفسوں پر گواہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ہی کفار تھے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایسے جہنم میں نہیں جائیں گے کہ ان کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، وہ اس طرح جہنم میں جائیں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس طرح کے اعمال کر کر آئے ہیں کہ ہم جہنم کے ہی مستحق ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں کہ وہ اپنی نفسوں پہ گواہی دیں گے کہ وہی کفار تھے، یہ ندامت ہوگی ان کی، وہ اعتراف کر رہے ہوں گے کہ واقعی ہم ہی اس جہنم کے قابل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں، جہنم کے اندر تم سے ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزرے، من الجن والانس فی النار، جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ، جو تم سے پہلے جو امتیں اور جو گروہ تھے ان سب کے پاس داخل ہو جاؤ، جنات اور انسان یہ سارے جہنم کے اندر ہوں گے جو نبی کی دعوتوں کا انکار کرتے تھے، شیاطین والانس والجن، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی ایک امت داخل ہوگی، ایک گروہ داخل ہوگا جنت میں، وہ دوسرے کو لعنتیں دے گا، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سارے کے سارے جہنم میں آ چکے ہوں گے۔ کون ایک دوسرے کو لعنت دے گا؟ ایک تھا سوسائٹی کا طبقہ جو پاورفل تھا، جن کے پاس اتھارٹی تھی، یہ نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اور یہ اس نچلے طبقے کو جو پاورفل نہیں تھے، جن کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، ان کو مجبور کرتے تھے ان رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے پہ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ قالت اخراہم لاولاہم، ایک دوسرے سے کہے گا، ایک دوسرے کے لیے کہے گا اللہ تعالیٰ سے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء یضلونا، اے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتیہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو جہنم کا عذاب دگنا دیں۔ اللہ خود بھی ان کے اعمال برے تھے اور یہ ہمیں بھی جہنم میں لے کر آئے، ان کو دونوں کا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، سبھی کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے اس بات کو۔ جہنم میں سب داخل ہو جائیں گے، جس نے برائی کا حکم دیا اور جس نے اس برائی کو قبول کیا، اور جہنم میں آ کے صرف ایک دوسرے کو لعنتیں دیں گے۔ وہ شیاطین بھی ان کے وہیں ہوں گے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جو ان کو گمراہی پہ لے کر آئے، اور سب جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وقالت اولاہم لاخراہم، پھر وہ دوسرا گروہ ان سے کیا گئے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے پاس ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، ہم تو تمہیں ایک برائی کا حکم دیتے تھے، تم قبول کرتے تھے، کوئی فضیلت تھوڑی تھی ہمارے اوپر تمہارے پاس، کوئی ہم مجبور تھوڑی کرتے تھے، جیسا ابلیس کہے گا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا تھا، تم اپنے آپ کو خود مجبور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو کیا فرمائیں گے کہ ہم تمہیں نہیں مجبور کرتے تھے، تم اپنی مرضی سے گناہ کرتے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب پس چکھ لو اس عذاب کو ان چیز کے بسبب جو تم کرتے تھے۔ پھر ایک بڑی خطرناک آیت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما رہا ہے، تعالیٰ ہمیں اس میں عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیات سے تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ روح قبض ہونے کی احادیث ہیں، ان کو پڑھیے گا، ان میں یہی ذکر آتا ہے کہ جب اس شخص کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جاتا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اس کی قبر کے اندر، ان کے لیے کبھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ہم شاید ایمان لا چکے ہیں، ہم انکار تو نہیں کر رہے، لیکن ہم تکبر ضرور شاید کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، جب ہم اپنی نفس کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ،
اور یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ ایک اونٹ ایک سوئی کے اندر سے گزر جائے. جب تک ایک اونٹ ایک سوئی کے اندر سے نہیں گزر سکے گا یہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکیں گے. کیا کبھی ایک اونٹ سوئی کے جو منہ ہے اس کے اندر سے داخل ہو سکے گا؟ نہیں داخل ہو سکے گا. تو یہ بھی کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم میں ایک بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، وہی آگ ان کا بچھونا ہوگی، اسی پر لیٹیں گے، اسی آگ سے ان کو ڈھانپا جائے گا، چادریں ہوں گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو. لیکن وہ لوگ جو ایمان قبول کر لیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول جب آئیں گے پیغام دیں گے وہ ان کی بات کو قبول کر لیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں پابند کرتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں، اپنی نفس کے تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں کبھی کبھی ہو جاتے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، بعض دفعہ کبھی غلطی کسی کی نہیں ہوتی لیکن بات بری لگ جاتی ہے، کچھ دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں. تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں سے ہر طرح کا بغض کینہ نکال دیا جائے گا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق. اخوان علی سرر متقابلین، یہ بھائی بھائی ہو کے جنت میں جائیں گے. یہاں تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے دلوں سے ہم غل کو نکال دیں گے. تجری من تحتہم الانہار، یہ ایسی جگہوں پہ رہیں گے جہاں ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی. سوچیں ہمارا ایک لگژری سا ولا ہے ہمارا، ہم اس میں رہ رہے ہیں، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، سب کو زندگی پرفیکٹ، جو چاہ رہے ہیں. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا، جو چاہو گے مانگو گے نہیں وہ بھی ملے گا، جو چاہو گے اور مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو چیز چاہو گے ملے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے متعلق فرمائے گا حلت لکم رضوانی، آج میرا تم پہ رضوان، میری خوشی تم پر آ چکی ہے، حلال ہو چکی ہے. فلا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب ہمیشہ میری رضامندی ہے تمہارے لیے. یہ دنیا میں تکبر نہیں کرتے تھے، دنیا کو دنیا کا مقام دیتے تھے، دنیا سے دھوکے میں نہیں آ گئے تھے، دنیا کو دنیا کی طرح گزارا، اللہ کو راضی کیا. آج یہ جنت میں داخل ہیں، کسی سے کوئی بغض نہیں، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ فرمائیں گے. اور یہ جنتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، ہم اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، یہ یقیناً جنتی یہ الفاظ کہیں گے. وقالوا، وہ سارے جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفات اس رب کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، جس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم ہدایت نہیں پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اس جنت کی. کیا کہیں گے، تمام تعریفات اس رب کے لیے جس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہمارے لیے ہم جنت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں جنت کی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی ہدایت ملی تھی، اور وہ اس کا اعتراف کر رہے ہوں گے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں جنت کو نہیں پاتے. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے پاس رسول آیا تھا حق کے ساتھ، حق لے کر آیا تھا. یہ کہیں گے اور ان کو آواز دی جائے گی، وَنُودُوا، ایک پکار لگائی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہ وہ رہی تمہاری جنت، اورثتموہا بما کنتم تعملون، اس جنت کے ورثہ بن جاؤ اس چیز کے بسبب جو تم کرتے تھے. آواز پکاری جائے گی، جنت میں کھڑے ہوں گے، الحمدللہ، تمام تعریفات اس رب کے لیے جس نے ہمیں جنت کی ہدایت دی. ہمارے لیے لائق نہیں تھا کہ ہمیں جنت میں داخل ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا.
اور کیا وہ شخص جسے اللہ ہدایت دے اور وہ اس ہدایت کا انکار کر دے, شکر ہی نہ کرے, ہدایت کو قبول ہی نہ کرے. اللہ دین کی ہدایت دے دو اور ہم آگے ہی نہ بڑھیں. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں جنت میں نہیں آ پاتے. رسول جو آیا تھا حق کے ساتھ آیا تھا, ہم نے اس کی بات کو قبول کیا, اور اب ان سے کہا جائے گا انتلکم الجنہ, کہ یہ رہی تمہاری جنت, اورثتموہا, جاؤ اس جنت کے ورثہ بن جاؤ, بما کنتم تعملون, اور اب اس جنت میں ہمیشہ تم رہو, اس جنت کے اندر رہو. آگے پھر ایک مکالمہ آتا ہے اور اس پہ انشاءاللہ اس کو اختتام کریں گے. جنتی اور جہنمیوں کی کچھ باتیں ہوں گی قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, آگ والے, جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ ان افیزوا علینا من الماء, ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو, تھوڑا سا پانی دے دو ہمیں. جنت میں, جہنم میں ان کے پاس پانی نہیں ہوگا, جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو, او مما رزقکم اللہ, یا جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے. تمہارا تو یہ معاملہ ہے کہ تم جو چاہتے ہو تمہیں مل جاتا ہے, جس چیز کی خواہش کرتے ہو وہ سامنے آ جاتی ہے. اللہ کی رضامندی ہے, ہر چیز تمہارے پاس ہے, کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو, تھوڑا سا پانی دے دو, یا تھوڑا سا کچھ رزق دے دو, ہمارے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کئی صورتوں میں کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کا وہ جو ان کو دیا جائے گا کھانا, وہ ان کو نہ موٹا کرے گا, نہ ان کو کوئی غذا ملے گی, برا ان کے حالات ہوں گے, تھوڑا سا پانی دے دو یا تھوڑا سا کچھ رزق دے دو. تو جنتی کیا فرمائیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیے, ان دونوں کو. جنت میں پانی بھی اور رزق بھی یہ کافروں پر حرام ہے. کن کافروں پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا, جنہوں نے اپنے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا, اس کی اہمیت کو نہ سمجھے. وغرتہم الحیاۃ الدنیا, اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اس دنیا میں ایسے رہے کہ لگتا تھا یہیں رہیں گے, کسی جنت میں جانا ہی نہیں ہے, کوئی جہنم ہی نہیں ہے. فالیوم ننساہم, دنیا کو کھیل تماشا بنایا, دنیا میں ہی مگن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے تکبر کیا, فرامین کے آگے تکبر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فالیوم ننساہم, اب آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے, کما نسوا لقاء یومہم ھذا, جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور جس طرح یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج ہم نے انہیں اس طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. کیا ہم نے بھلا تو نہیں دیا آخرت کے دن کی ملاقات کو؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں یاد تو ہے کہ ہاں یہ ہے, لیکن کیا ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں کہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے؟ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بعد جس دن ہماری روح قبض ہو گئی, ہماری تو قیامت شروع ہو گئی, تو وہ دن آ رہا ہے. کیا ہم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا تو نہیں دیا؟ اگر ہم نے بھلا دیا ہے تو ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا قیامت کے دن, جس طرح ہم اس دن کو بھلائے ہوئے ہیں. ہم اس دن کو بھول گئے ہیں, ہم اس دن کے لیے عمل نہیں کر رہے. قیامت کے دن ہمیں بھلا دیا جائے گا, اور جس طرح آج ہمارا عمل ایسے ہے کہ وہ دن آنا ہی نہیں ہے, اس طرح ہمارے ساتھ ایسے معاملہ ہوگا کہ ہم ہیں ہی نہیں, ہمارا وجود ہی ایکنالج نہیں کیا جائے گا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا تأویلہ, لوگ جو ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ایمان کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا یہ جو وعدے کیے گئے ہیں جہنم کے, قیامت کے دن کے, کیا قیامت کے دن کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ, وہ دن جس دن قیامت آ گئی, یہ جو نبی کا جو وعدہ ہے کہ آخرت آئے گی, قیامت کے دن آئے گا, یہ بات جس دن سچ ہو گئی. یقول الذین نسوہ من قبل, کہیں گے وہ لوگ جو اسے بھلا چکے تھے اس دن سے پہلے تک, جس دن قیامت آئے گی, قیامت کو جو لوگ بھلا چکے ہیں دنیا میں, وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق, ہمارے پاس آیا تھا رسول حق کے ساتھ. اور یہ وہی الفاظ ہیں جو جنتی کہیں گے جنت میں جا کے, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, ہمارے پاس ہمارے رب کا رسول آیا تھا حق کے ساتھ. دونوں یہی بات کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہے کہ ایک نے عمل کر لیا تھا اس رسول کی بات کو دنیا میں, اس تکبر نہیں کیا تھا, دوسرے نے تکبر کر دیا. اعتراف آج دونوں کر رہے ہیں رسول آیا تھا حق کے ساتھ, بات سچ تھی, لیکن دنیا میں کیا کر آئے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر پوچھیں گے, مانگیں گے, فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا, کیا پس کوئی ہے سفارشی جو ہماری سفارش کرے؟ کیا کوئی سفارشی ہے آج جو ہماری سفارش کر سکتا ہے؟ او نردو, یہ ہمیں لوٹا دیا جائے دوبارہ جنت دنیا کے اندر, ایک دوبارہ موقع دے دیا جائے. فنحمل غیر الذی کنا نعمل, پھر ہم وہ کریں, وہ چیزیں کریں جو ہم نہیں کرتے تھے. دنیا میں تو ہم نے انکار کر دیا,
انہوں نے ایمان قبول کر لیا، کیا دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے ہمیں جنت کے اندر، دنیا کے اندر؟ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور اب ہم ان کے والے اعمال کریں گے، رسول کی باتوں پہ قبول کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو یہ گھڑتے تھے، وہ سب کچھ گم ہو گیا. اور یہاں ایک اور آیت ہے قرآن کی جو بڑی لائق ہے کہ یہاں اس مقام پہ ذکر کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ وہ دن دیکھ لیں جب یہ اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تعالیٰ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ جو دین تھا، جو رسول آیا تھا، جو دعوت تھی، جو بات تم تک پہنچائی گئی تھی، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں ہمارے رب، آپ کے رب کی قسم یہ بات حق تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب آج تم عذاب چکو جو تم کرتے تھے. جب آگ کے آگے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کرتے. ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جاتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان کے لیے آج دراصل وہ باتیں واضح ہو گئی ہیں جس چیز کو یہ چھپاتے تھے دنیا میں، جس پر یہ ایمان نہیں لاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے دنیا کے اندر، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ دوبارہ وہی کریں گے جو یہ پہلی دفعہ کر آئے تھے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے اوپر حجت قائم کر دی ہے. ایک سوال ہوگا کچھ لوگوں سے قیامت کے دن، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہیں دی تھی کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا اس عمر میں نصیحت حاصل کر پاتا، اور تمہارے پاس کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور بعض مفسرین کہتے ہیں 60 سال کی عمر، حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سال کی عمر دے دی، اللہ نے اس پر اس کی حجت کو تمام کر دیا. یہ وہ عمر ہے جس میں ایک بندہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے. اگر وہ شخص نصیحت حاصل نہیں کر پایا، اگر ہم یہ دنیا میں نصیحت حاصل نہیں کر پائے، ہر طرح کی دعوت ہم تک آ گئی، اللہ بار بار موقع دیتا ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے. تعالیٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دکھاتے ہیں، مشکلات دکھاتے ہیں دنیا میں تاکہ ہم رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. بار بار ایسے موقع اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور راہ فرار نہیں ہے، جانا ہے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اگر یہ سارے موقع ملنے کے بعد بھی ایک شخص اپنی دنیا کے اندر عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، قیامت کے دن یہ کہیں گے ہمیں دوبارہ لوٹا دیں، لیکن اب انہیں دوبارہ بھی لوٹایا جائے تب بھی یہ وہی کریں گے، کیونکہ دنیا میں جب یہ گناہ کیے حجت کے بغیر کیے تھے، حجت ہم پر قائم ہو چکی تھی. اور اگر ابھی کر لیے گناہ، اگر یہ دنیا گناہوں کے ساتھ گزار دی، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن گناہ کے ساتھ گزار دیا، تو میں یہ گزارتا ہی رہوں گا گناہ کے ساتھ. اصلاح فوراً ہوتی ہے. اور جو ہوتا ہے کہ طول العمل کے بس کل کریں گے کل کریں گے، یہ اسی میں ان کی زندگیاں گزر گئیں، ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. یہ دوبارہ اس دنیا کے دھوکے میں جائیں گے اور دوبارہ اپنی زندگیوں کو گزارتے رہیں گے کہ ہم کرتے رہیں گے، کریں گے عمل، اور دوبارہ اللہ کے پاس اسی طرح کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل جنت میں عطا فرمائے، ان میں فرمائے جو یہ الفاظ قیامت کے دن فرمائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.